السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ قصے کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر کے منع کرنے کے باوجود انا غریبوں سے ملنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ ضمیر سیکیورٹی کو الرٹ کرتا ہے۔ انا کہتی ہے کہ اتنے کمزور غریبوں کا ڈر کیوں ہے؟ ضمیر بتاتا ہے کہ یہ لوگ نوروز آدم کے وفادار ہیں، ہمیں شیطان اور خود کو فرشتہ سمجھتے ہیں۔ شامر میر حسن کو نقشہ دکھاتا ہے کہ جہاں پر صاحب کے وفادار ہیں وہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ میر حسن کہتا ہے کہ اگر تمہیں دنیا پور کا کنٹرول مل جائے تو انا کو معاف کر دو گے؟ تو شامر کہتا ہے کہ میں کسی کو بھی معاف کر سکتا ہوں مگر انا کو معاف نہیں کروں گا۔ تو میر حسن کہتا ہے کہ تم بھی قتل و غارت جاری رکھو گے۔ دوسری طرف انا عوام سے بات کرنے کی کوشش کرے گی مگر عوام جو پہلے ہی بھڑکی ہوگی ان پر حملہ کر دے گی۔ دوسری طرف نواب آدم کی ٹانگ کاٹنے لگتا ہے تو اسے فون آ جاتا ہے۔ وہ آدم کو چھوڑ کر انا اور ضمیر کو بچانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ ادھر شامر بھی نکل کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف غریب عوام انا اور ضمیر کو اغوا کر لیتی ہے۔ ایک آدمی انا کو بتاتا ہے کہ تمہارے باپ نے ہمارا خون نچوڑ لیا ہے، اگر صاحب نہ ہوتے تو ہماری لاشوں کا ڈھیر نظر آتا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، شامر آ رہا ہے۔ انا وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ شامر انا کو بھاگتے دیکھ لیتا ہے۔ شامر اس کا پیچھا کرتا ہے، اس پر گولی چلاتا ہے مگر نشانہ غلط لگاتا ہے، پھر وہ انا کو جانے دیتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی نواب انا سے کہتا ہے کہ شوق پورا ہو گیا، جن لوگوں سے تم ملنے گئی تھی وہ زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں، ان کی یہی اوقات ہے کہ ان کو مسل دیا جائے۔ انا کہتی ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے۔ تو نواب کہتا ہے کہ اپنی سوچ بدلو ورنہ تمہارا یہی حال ہوگا۔ نواب ضمیر کا پوچھتا ہے۔ انا کہتی ہے کہ میں چھڑوا لوں گی۔ نواب کہتا ہے کہ اسے چھڑوانے کی ضرورت نہیں، اگر ضمیر کی بات کی تو آدم کا بیٹا منہ پھاڑے گا، ہمیں کئی اور ضمیر مل جائیں گے۔ دوسری طرف ضمیر شامر سے کہتا ہے کہ نواب کے آگے ہتھیار ڈال دو، تمہارا اور تمہارے باپ کی جان کا ذمہ میں لیتا ہوں، اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو نواب تمہاری جان لے لے گا۔ یہ سن کر شامر نواب کو فون کرتا ہے تو نواب کہتا ہے کہ ضمیر کو مار دو اور اس کی لاش مجھے بھی نہ دینا۔ یہ سن کر ضمیر کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ دوسری طرف انا صاحب کو بتاتی ہے کہ تمہارے بیٹے نے مجھے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ آدم کہتا ہے کہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہے، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ انا کہتی ہے کہ تم غلام تھے، غلام ہو اور ہمیشہ غلام رہو گے۔ آدم کہتا ہے کہ غلاموں کا اتنا خوف کیوں ہے تمہیں؟ تو انا کہتی ہے کہ غلام اپنی اوقات بھول گئے ہیں۔ آدم کہتا ہے کہ اب کہانی شعر لکھے گا۔ دوسری طرف مدیحہ شامر پر بھڑک جاتی ہے کہ تم نے انا سے دھوکہ کھایا ہے مگر تم نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے، مگر شامر کہتا ہے کہ میں کسی چیز کا جواب دہ نہیں ہوں۔ مدیحہ دادی کو سب بتا دیتی ہے کہ میں شامر سے محبت کرتی ہوں، اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دادی کہتی ہے کہ شامر اور اس کی ماں راضی ہو جائیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری طرف شامر ضمیر کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ تم پر اپنی گولی ضائع نہیں کروں گا۔ دوسری طرف مدیحہ شامر کی ماں سے بات کرتی ہے مگر وہ ٹال مٹول کرتی ہے تو دادی مدیحہ سے کہتی ہے کہ وہی ہوگا جو میں چاہتی ہوں۔ دوسری طرف نواب کو بیٹا چاہیے اس لیے وہ نئی شادی کرنے پر تل جاتا ہے۔ ضمیر واپس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں آدموں کی قید سے بھاگ آیا ہوں۔ یہ سن کر نواب خوش ہو جاتا ہے۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ شامر کی ماں اسے مدیحہ سے شادی کی بات کرے گی تو وہ انکار کر دے گا۔ شامر کی ماں کہے گی کہ صاحب نوابوں کے پاس ہے، تمہیں انا کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ جب مدیحہ کو انکار کا پتہ چلے گا تو وہ بھڑک جائے گی اور اس کام کے لیے شامر کی بہن نمرہ سے مدد مانگے گی مگر نمرہ کہے گی کہ میرے بھائی نے میری جان بچائی ہے اور انا نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا، میں وہی کروں گی جو میرا بھائی چاہے گا۔ تو مدیحہ اسے ایموشنلی بلیک میل کرے گی کہ تمہیں تو اپنی محبت نہیں ملی مگر تم چاہتی ہو کہ مجھے بھی میری محبت نہ ملے۔ یہ سن کر نمرہ خاموش ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مدیحہ کو جب کوئی حل نظر نہیں آئے گا تو وہ دادی سے اصرار کرے گی کہ مجھے شادی کرنی ہے تو صرف شامر سے کرنی ہے۔ دادی کہے گی کہ میں شامر سے بات کروں گی، جنگ اور محبت میں جلد بازی ٹھیک نہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ انا ضمیر سے ملے گی تو اس سے ساری بات پوچھے گی، شامر نے تمہیں زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ تو ضمیر سارا واقعہ بتائے گا کہ کس طرح نواب نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ضمیر کے چھوٹ جانے پر انا آدم کو چھوڑنے کی بات کرے گی تو ضمیر کہے گا کہ وہ شامر نہیں جس نے تمہیں اور مجھے چھوڑ دیا، وہ نوروز آدم ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا کر رہی ہو تو اچھے کی امید نہ رکھنا۔ انا آدم سے کہے گی کہ میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آدم کہے گا کہ تم مجھے چھوڑ کر غلط کر رہی ہو، میں شامر نہیں ہوں جو تمہیں بخش دوں گا۔ جب انا کو پتہ چلے گا کہ نواب نے آدم کو مارنے کی کوشش کی ہے تو نواب پر گن تان لے گی کہ میری اجازت کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے، آئندہ اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ انا شامر کے گھر پہنچ جائے گی اور کہے گی کہ میں صلح کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہوں، میں آدم کو رہا کر رہی ہوں، کل آ کر آدم کو لے جانا۔ دوسری طرف نواب کو جب پتہ چلے گا کہ انا آدموں کے گھر گئی تھی تو وہ کہے گا کہ شامر تمہارا استعمال کر رہا ہے۔ انا کہے گی کہ آپ نے بھی میرا استعمال ہی کیا تھا، مجھے جو اچھا لگے گا میں کروں گی۔ آنے والی قسط بہت دھماکے دار ہوگی کیونکہ نواب دیکھے گا کہ انا کسی کی بات نہیں سن رہی تو وہ اپنا ایک نیا پتہ کھیلے گا، انا کو کچھ ایسا بتائے گا جس کی وجہ سے وہ شامر کے سامنے آدم کو چھوڑنے کی شرط رکھے گی۔ آنے والی قسط کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔